میں آپ کی اور شہریہ ان سے حاضر خدمت۔ جی ہاں، چاچو کا ریئیکشن آ گیا، ریئیکشن بھی آ گیا ان کا، چینل بھی بن گیا ہے۔ چینل کا کیا نام ہے وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ چاچو نے اپنے آتے ہی چینل بناتے ہی اپنے بیٹوں کو لتارا، اپنی اولادوں کو شرم دلائی ہے اور ان کی بڑی اچھی سی دھلائی کری ہے کہ تم کیسی اولاد ہے، ایسی اولاد تو کسی کو بھی نہ دے۔ لیکن ایک طرف ہم دیکھیں چاچو، پھر آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا، یہ تو آپ ہی کی اولاد ہے نا۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کہ آپ خود کہتے ہو اپنی ویڈیو میں آ کے کہ ستارہ یاسین کی ماں سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا اور لوگوں کا کہنا ہے یہ جو ویڈیو بھی بنائی ہے نا آپ نے، تو آپ نے ستارہ یاسین کی امی کے کہنے اور پریشر ڈالنے پر ہی بنائی ہے۔ وہ اسی صورت میں پھر آپ کے پاس آئی بھی ہیں، کیونکہ وہ دیکھا گیا وہ آپ کے پاس آ بھی گئی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ آ کے بھی خوش نہیں ہیں۔ وہ خوش کیوں ہوں گی؟ وہ گاؤں میں تو خوش بھی تھی، وہ تو ان کے یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی۔ اگر آپ نے یہاں رہنا ہی تھا تو پھر ستارہ نے اتنی ساری مشینیں جو ان کے لیے خریدی ہیں، مساج مشین اور کمر بیک مساج، تو وہ پھر کیوں خریدی کہ ایک دن خریدتے ہیں دوسرے دن بیٹھ کے اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ماں کے لیے خریدی تو ماں کے ساتھ وہ چیزیں یہاں پہ بھی منتقل کر دی جاتی، لیکن نہیں، چیزیں خرید کے اپنے پاس رکھیے، آپ جب آؤ گے تب استعمال کرو گے۔ یہاں ٹوٹے پھوٹے ایک پاؤں نہیں دونوں پاؤں سے لنگڑی لولے ہو جاؤ تسی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر آئی ہیں امی، کہاں خوش نظر آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جو ستارہ کے ہاں آپ کے بغیر کھلکھلاتی ہے، ہنستی بجتی ہے، پہاڑوں پہ چلنے والی امی جی بن جاتی ہیں، آپ کے یہاں آتے ہی سب کچھ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر یہ بات ہے کہ بڑھیا ہو جاؤ، ٹانگوں سے لنگڑی ہو جاؤ، آپ نے میاں بیوی کو ساتھ ہی رہنا ہے۔ شادی تھوڑے عرصے کے لیے، دن کے لیے آپ کسی کے گھر چلے جا سکتے ہو بچوں کے، لیکن مستقل اب میاں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو میاں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کہ شادی کے بغیر بھی بچے، یہی تو آپ سے کہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے ہم کو چھوڑا اور جس کے لیے آپ نے ہم کو چھوڑ کے شادی کی مخالفت کی، ہمارے حصے میں سے اس کو گھر دیا، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں ہیں؟ ہم کیوں کھانا کھلائیں؟ ہم کیوں خدمت کریں؟ ہمیں کیوں لانتے سناتے ہو؟ بلاؤ پھر اسی کو۔ پھر یہاں پہ چاچو جو ہیں پھر دوگلے بن جاتے ہیں، اولاد کو تو کہہ رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کے تم یہ کام کر رہے ہو، منہ کالا کر رہے ہو، پھنس جاؤ گے، شرم کرو۔ ہم نے تو نہیں کچھ دیکھا، ہم نے تو کچھ محسوس نہیں کیا۔ تو چاچو ایک ڈنڈا پکڑیں، چٹیا سے اپنی بیوی کو، ستارے کی امی کو پکڑیں، ماریں، ان کے کمر پہ 2 لاتیں ماریں، اپنی لاٹھی ماریں اور پوچھیں کہ سب سلمہ نے پہلی ویڈیو بنائی تھی تو امی جی اس کی دائیں طرف بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ہی کہا تھا کہ امی جی ہی مجھے بتاتی تھی، امی جی نے ہی مجھے ساتھ دلایا، گھر میں کچھ ہو رہا ہے، گھر میں یہ ہو رہا ہے، گھر میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے بیوی کے ہوتے ہوئے سلمہ کو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی صفائی دینے کی ضرورت ہے؟ کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ماں یہ کہہ دے کہ سلمہ دیکھو کچھ ہو رہا ہے، ستارہ کچھ کر رہی ہے، انہی کا تو فطور ہے پھیلایا ہوا، فطور نہیں ہوگا۔ اب ماں ہی تو بتا رہی نا گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ اپنی بیوی کو پکڑے نا۔ آپ ان کی موجودگی میں کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ دیکھا نہیں، تو نے کیسے بات کر لی، کیا فلا دیا؟ اگر ایسے ہی تھا تو سلمہ نے، آپ کہتے قرآن اٹھاؤ، تم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو بتائیں، آپ اس کو قرآن اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو آپ کی بہو ستارہ کی بہن، آپ کی بیوی کی بیٹی نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے قرآن اٹھا لیا 2 دفعہ، آپ نے کیا اس پہ یقین کیا آپ نے؟ کیسے مسلمان ہے، کیسے باپ ہے؟ آپ اپنے مطلب کے لیے یہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں، حدیثیں لے کر آ جاتے ہیں، شریعت لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر بتائیں آپ نے شریعت کے حساب سے شادی تو کر لی، کہ اپنی اولاد کا شادی کے بعد خیال رکھا تھا آپ نے؟ اگر رکھا ہوتا آج ان کے دلوں میں زہر نہیں اگلا ہوتا۔ ہر بچے میں زہر ہے آپ کے بچے میں، اور اگر اتنا ہی اسلام جانتے ہیں تو بتائیں اپنی ایک بیٹی جو زہرا کے بارے میں مشہور ہو رہا ہے، اس کو کیوں بیچا تھا آپ نے؟ کیا اسلام میں زبردستی شادی کرنا جائز ہے؟ اور اگر اس بچی نے وہاں سے بھاگ کے دوسری جگہ شادی کے لیے اسے تعلقات توڑنا جائز ہے؟ بچیوں کو بیچنا جائز ہے؟ آپ نے اپنی جوانی میں تو ہر کام کر لیے ہیں، کیا کام نہیں کیا آپ نے؟ چاہے آپ کی ہسٹری کھلے تو پھر، اور یہاں آ کے اپنے دوسرے بچوں کو سکھاتے جنہیں آپ نے تربیت ہی نہیں دی ایک عورت کے پیچھے۔ شادی کرنا تو کر لیتے آپ شادی، اپنے بچوں کا بھی حق رکھتے، اپنے بیوی کے کہنے پہ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں آپ، دھکے دے کر، لڑائیاں لڑ کے۔ یہ آپ کس بات پہ آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر یہاں آ کے آپ کو کھانے کی پڑی، لوگ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں، آپ کا بھائی کہتا ہے، سب کہتے ہیں کہ آپ اتنے امیر ہیں، آپ کے پاس زمینیں ہیں، تو پھر آپ دوسروں کے کندھوں پہ کیوں کھانا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو یہ بھی دیکھا، گاؤں میں آ جاتے ہیں تو وہاں جب تندور پہ جاتے ہیں تو اسے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، تو پیسے کم لے، کوشش ہوتی فری میں ہی کھا لو آپ پیسہ کہاں لے جاؤ گے؟ اب تو پیسہ خرچ کرنے کا وقت آ گیا نا، یا اس کو بھی سماج یا کہہ دو میرے پاس نہیں ہے، خواہ میں امیر بننے کا کیا شوق چڑھا ہوا،
اور رہنا بھی اچھی اچھی جگہ ہے، بس ستارہ کے یہاں سب کچھ ملتا ہے، وہاں چل پڑتے ہیں. آپ کی عمر ہی اسی لیے کہ آپ تو چابو وہ مکھن لگا سکتے ہو. آپ کو ایک طرف آپ کی بہو ہے، وہ سلمہ ہی ستارہ ہی کی بہن بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں سوچتے. نجمہ کے بارے میں اتنا الزام لگایا، آپ کچھ بولے؟ آپ کی اپنی سگی بیٹی کے بارے میں لوگوں نے کہا وہ ٹیوب ویل پہ پکڑی، فلاں جگہ پکڑی گئی، رات کو فاروق نے اس نے مارا تھا، پہلی رات کو. آپ نے اس کا جواب دیا؟ آپ کہنے کیا آ رہے ہو؟ فاروق نے کہہ دیا جی وہ میری بہن کے بارے میں بولتا ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا. ان کی بہن انہوں نے بھیا ہاتھ صاف کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، ان اللہ و انا الیہ راجعون، جو چاہے کرنا آپ نے بھی کچھ نہیں ہے. جب بھاگے جاتے چولیستا آپ کی بھی بار بار پوچھتی ہے ویڈیو میں آ کے کیا کرنا ہے مزہ کے، کیا کرنا ہے آپ نے، اور آپ صحیح طرح جواب بھی نہیں دے پاتے. اب آپ کہہ رہے ہیں بابا جی کہ وہ کس نے دیکھا ہے فاروق شراب پیتا، کون؟ ہم محلے والے کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ. آپ کو کہا جائے نا قرآن بھی، تو آپ اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کو سچ، آپ قرآن بھی رکھ لیں گے، آپ کی کسی بات پہ یقین بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ جس عمر میں نا آپ صرف کھانا چاہتے ہو، وہ ان لوگوں سے کھانا چاہتے ہو میرا 1 روپیہ خرچ نہ ہو، لوگ مجھے کھلا دے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پہلے کہتے ہیں سارا خرچہ میں نے کیا، میں مدینہ جاتا ہوں اپنے خرچے سے جاتا ہوں، اپنا خرچہ اٹھاتا ہوں، ستارہ کے گھر میں رہتا ہوں. اور آج آپ کیا طوطے کی طرح بڑے سارا خرچہ ستارے اٹھاتے، ویلڈن بھی ستارہ اگر اٹھاتی ہے تو آپ کیوں رہتے ہو؟ آپ کی ماں اس نے آپ کی بیوی کو رکھا ہے، اسے آپ کو بھی رکھنا ہے، وہ کھلائے گی. ستارہ سب کو دیتی ہے تو اس کا بھی رکھا کرا ہے نا آپ نے، اپنی اولاد کو ان کے نیچے رکھا نا. آپ کے پتہ اتنی دولت تھی، آپ اپنے بچوں کو اٹھاتے؟ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کری. آپ اپنے بچوں کو بےعزتیاں کراتے ہو، ان بچوں میں زہر بھرا ہوا ہے، اور ان کے لیے شریعت ہے اور آپ کے لیے موج ملنے ہیں. کیا چاچو کیا بات کو کرو تو انصاف کی بات کرو نا. اپنے کھانے کے لیے نئی نئی باتیں کر رہے ہو، اور یہ آپ کی بات نہ ماننے والی نہیں ہے. چینل بنا اس لیے بنا، آپ کو تو چینل بننا ہی نہیں چاہیے، آپ تو فساد پھیلا رہے ہیں بیٹھ کے. آپ کا بھائی آپ پہ کتنے الزام لگاتا ہے انور، جائیں اس کو جواب دینا، وہ تو کھول کھول کے رکھتا ہے. آپ نے خود اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ پکڑ کے مارا، اتنا کھینچا کہ اس درد سے مر گئی. آپ نے تو اپنی جوانی میں بہنوں کے ساتھ یہ کیا. آپ کی اولاد تو اتنا بھی نہیں کر رہی. آپ کی اولاد کی میں فیور نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ کا جو ترازو دیکھا جائے نا، وہاں پہ بھی آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو ایسی اولادیں پیدا ہوئی. آپ نے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، سب کی وہ زمینیں کھا گئے. آپ سب رو رہے ہیں، دلبر، نینا، وہ اکبر، اختر، جو بھی ہے سب رو رہے ہیں. انور آپ اچھے بھائی تھے، آپ جاؤ ان کو حصہ دو. اپنے مفاد کے لیے، اپنے کھانے کے لیے اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتے، بہن بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور آ جاتے ہیں وہ یوں کر لو، قرآن اٹھا لو، یہ کر لو. آپ ہو اس قابل؟ آپ ہو اس قابل؟ نہیں ہو آپ اس قابل. آپ کی باتوں پہ بہت غصہ آیا. آپ نے اپنے چینل چلانے کے لیے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے ستارہ یاسین کی سپورٹوں کی اس طرح کے بیانات دے رہے ہو. آپ یہ عمر کا لحاظ کریں. آپ کو اگر اتنا پیسہ اپنے پیسوں سے کھائیں تو اس کا مطلب نہیں ہے آپ کے پاس، یا ہوگا تو آپ دوسروں کے کھانوں پہ مرتے والے لوگ ہیں. آپ کے پاس تو ان اللہ پڑھ لینا چاہیے. ہو یا پسینہ آ گیا مجھے سردی میں چاچو پہ. چلیں جی ناظرین، میں اپنے پسینہ پہنچتی ہوں، اپنے دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرتی ہوں. آپ بھی میری بات پہ غور کریں. ایک باپ نے اپنا فرض ادا کیا ہی نہیں اور آج بیٹھ کے اسلام کی باتیں کر رہا ہے، جبکہ اس کے اپنا ماضی دیکھا جائے تو ان کے بھائی بہن ہی کھول رہے ہیں. تو کیا ایسے آدمی کو دیتا ہے؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کری، صرف اپنے کھانے کا ان کو پڑا ہوا، اور دوسروں کی ہمدردی. نجمہ اور یہی کام کر رہے ہیں. ان کے اوپر کی باتیں سن کے ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے باپ کی عمروں کے لیے، لیکن ان کے اندر اپنے مطلب کا سب کچھ بھرا ہوا ہے. تو ناظرین میں اپنا پسینہ پہنچتی ہوں، بہت پسینہ آ گیا ہے. سردی کے موسم میں سویٹر پہنا ہوا، اب گرمی لگ رہی ہے مجھ کو. اچھا جی، اللہ حافظ. لائک کرنا،